السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 12ویں سورہ ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں بار بار یہ بات بیان کرتا آ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالعموم 6 استثناءات، 6 ایکسیپشنز کے علاوہ جوڑا جوڑا ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اور اگلی سورہ سورہ رعد یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، جیسے کہ پچھلی 2 صورتیں یعنی سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 جو ہم نے ابھی کل ہی مکمل کی، وہ جوڑا تھیں۔ اسی طرح سے سورہ یوسف اور سورہ الرعد یہ بھی جوڑا ہیں۔ جوڑا ہونے میں جو ایک ایڈیشنل اضافی معنویت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو میننگز میں ایک ایڈیشنل ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کو کور کرتی ہیں اپنے اپنے اینگل سے، اپنی اپنی کنٹریبیوشن سے، کہ جو ان کی خاص پیکیولر اسپیشل کنٹریبیوشن ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان نتائج کے حوالے سے کہ جو نتائج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام پیش کیا گیا اہل عرب کو بالعموم اور مکے والوں کو بالخصوص، اس میں جو نتیجہ نکلنے والا تھا، اس نتیجے کے حوالے سے خبردار بھی کیا گیا ہے اور خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا اور وہ کامیاب ہونے والے تھے، اور خبردار ان لوگوں کو کہ جو غلط رویہ اختیار کرنے والے تھے اور چنانچہ ناکام ہونے والے تھے۔ یہ دونوں صورتوں کا مضمون ہے۔ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اسی حقیقت کو جو میں نے ابھی بتائی، جو سینٹرل تھیم ہے دونوں صورتوں کی، تاریخ کے ایک اہم واقعے سے، یعنی یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی حقیقت کو یعنی حضور کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو اس کا رزلٹ آنے والا تھا، اس کے حوالے سے خوشخبری سنائی گئی، خبردار کیا گیا۔ سورہ رعد میں عقلی اور فطری دلائل کے ذریعے سے۔ چنانچہ پہلے سورہ یوسف آئی ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ میں ترجمہ صورتوں کا کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ایسے ہی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ جن صورتوں کے شروع میں، آغاز میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، یہ حروف ان صورتوں کے نام ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن صورتوں کے آغاز میں وہی ایک طرح کے حروف مقطعات ہیں، ان کامن حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مضامین میں بہت کچھ کامنالٹیز، اشتراک ہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود اور اب سورہ یوسف، تینوں کا آغاز الف لام را سے ہوا۔ اگلی سورہ الرعد کے جو اس کی پارٹنر سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم را سے۔
الف لام را تو کامن لیٹرز ہیں، لیکن اس میں میم کا اضافہ بھی ہے۔ ان حروف کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی مطلب بھی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، لیکن بالکل اختصار کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کا یقیناً ڈیفینیٹلی مطلب ہے، اور وہ مطلب صورتوں کے مضامین کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اس کا ایک تعلق ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھایا کہ ایک سورہ میں اس کو ایسے بیان کر دیا کہ اس سارے حروف اور صورتوں کے مضامین کے ریلیشن شپ کے بارے میں اصل حقیقت اصول میں واضح ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ مسلمان قرآن کو پڑھنے والے ریسرچ کریں، اور باقی صورتوں کے بھی حروف مقطعات اور صورتوں کے مضامین کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو جانیں، ڈسکور کریں۔ جو مثال ہے میں بار بار بیان کرتا ہوں وہ ہے سورہ قلم کی، سورہ نمبر 68۔ اس کا آغاز نون سے ہوتا ہے، اور اس چھوٹی سی سورہ میں نون، جس کا مطلب عربی میں مچھلی ہے، اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ سو معلوم یہ ہوا کہ حروف مقطعات ان کا ڈیفینیٹ مطلب ہے، اگرچہ کہ ابھی تک کی ریسرچ میں بہت سے ایسے حروف ہیں کہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے مفہوم، ڈیفینیٹ مفہوم کا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا، مگر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلمان اسکالرز، ریسرچرز کو ابھار رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ اس ایریا میں بھی ریسرچ کریں۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک ذالک یہ اشارہ ہے، اور جب کسی ٹیکسٹ میں آتا ہے تو یہ پیچھے کی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اشارہ ہے اس سورہ الف لام را کے لیے۔ یہ سورہ اصل میں آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کر دینے والی کتاب کی آیات ہے۔ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، اس سورہ میں جو ہم کو مضامین پڑھنے کو ملیں گے، یہ مضامین اصل میں کتاب کی مدعا، جو کتاب بیان کرنا چاہتی ہے، اس کے اس انٹینڈڈ مفہوم کو، معنی کو بہت کلیئرلی بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قرآن مجید نے جو باتیں سمجھانی چاہیں ان کو ایسے کھل کر سمجھایا، ایسے کھول کر سمجھایا کہ ان کے معنی میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ضد اور ہٹ دھرمی میں اتر آئے تو یہ اور بات ہے۔ بڑے انفارچونیٹ ہیں وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے برعکس بار بار یہ کہتا ہے یہ بالکل واضح کلیئر کتاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آبویسلی تمہیں غور کرنا ہوگا، تمہیں سوچنا ہوگا، لیکن جب غور کرو گے، سوچو گے، دیانتداری کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، اپنے ذہن کو خالی کر کے، تو پھر یہ کتاب کلیئرلی بتائے گی، واضح طریقے سے بتائے گی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا قرآنً عربیہ، عربی قرآن کی حیثیت سے، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ ظاہر ہے کہ یہ خاص خطاب
عرب کے لوگوں کو اس زمانے کے بالخصوص اور خاص طور پر قریش مکہ کے کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں آیا ہے، تم پر اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو آخری حد تک واضح کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی آخری کتاب کے لیے تمہاری زبان کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اس نے تمہارے اندر کے ایک فرد کو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن عربی میں ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن آیا اس لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اس سے یہ بات آپ سے امپلائی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی زبان عربی نہیں ہے تو پھر یا تو وہ عربی سیکھے، اور یا پھر وہ اس کو اپنی زبان میں سمجھے تاکہ اس پر اس کے معنی واضح ہوں۔ دیکھیے نا، جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، عربی زبان میں، تاکہ تم اس کو سمجھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی ایک ہی زبان طے کرتا، ایسا تو نہیں ہے۔ زبان تو اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنی مختلف زبانیں ہیں کہ شاید ان کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں کی اس ڈائیورسٹی کا حسن ہے، مگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اگر اس کی کتاب نازل ہو اور وہ ایک خاص زبان میں نازل ہو تو اس زبان کے سمجھنے والے لوگ تو یوں سمجھیے کہ آخری حد تک اللہ کے پیغام سے متعارف ہو گئے۔ اب گویا کہ ان کے پاس تو کوئی ایکسکیوز واٹس ایور باقی نہیں رہا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے، یہ ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے، وہ یا تو اس کو سیکھیں، سب سے بہترین تو طریقہ یہی ہے، یا پھر کم سے کم اس کو پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، اس لیے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اے قریش کے لوگوں، تمہارے لیے، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ ظاہر ہے کہ پھر جن اوروں کے پاس یہ قرآن جائے گا وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ سمجھیں گے اس کو اپنی اپنی زبانوں میں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو سناتے ہیں ایک بہترین قصہ، ایک بہترین سٹوری، داستان۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، یعنی اس قرآن کو ہم نے پیغمبر آپ پر وحی کیا، اور اس کی بدولت ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تم اس سے پہلے کوئی شبہ نہیں کہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ یہ ایک بہترین قصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو جب بیان کیا گیا تو اس سے مقصود یہ تھا کہ توجہ ہو جائے اس کی طرف، ایک اٹینشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کلام میں یہ جو میں سٹوری سنا رہا ہوں، یہ سٹوری بڑی خوبصورت ہے، بہترین سٹوری ہے، اس میں شبہ بھی کوئی نہیں ہے۔ سٹوریز میں عام طور پر، مثال کے طور پر عام دیکھنے میں آتا ہے، ایک پہلو ہوتا ہے رومانس کا، کوئی خاتون ہوتی ہیں، کوئی مرد ہوتے ہیں، اور ان کے آپس میں محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، مگر اس میں جو مرکزی کردار ہیں یوسف علیہ السلام، ان کی شخصیت اور کردار کی پاکیزگی ہے کہ جو اس قصے کو، اس سٹوری کو عام سٹوری سے اٹھا کے بہت بلند کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر
اگر کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا بھی ہو جائے کہ جو عام طور پر جن کو لوگ بڑے خوش ہو کے مزے لے لے کے ڈسکرائب کرتے ہیں، تو اس میں ایک صاحب ایک کردار، ایک پاکیزہ انسان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، وہ ہمیں اسٹوری میں ملتا ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کے فطرت میں جو غیر معمولی خوبیاں ہیں وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آتی ہیں، وہ اعلیٰ ترین کوالٹیز کہ جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے وہ اس اسٹوری کے مرکزی کردار میں ہم کو ایسے نظر آتی ہیں، ایک کہانی کے انداز میں کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ آدمی ان کو فالو کرے، ان کو ایمیولیٹ کرے۔ اس سٹوری کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑے غیر معمولی واقعات ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، مگر وہ سب کے سب اس طرح سے نیچرل طریقے سے آئے ہیں کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعی ہوا ہوگا۔ یعنی عام زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنی پوری زندگی کو ریکیپ کرے اور سوچے تو بعض اہم واقعات ہوتے ہیں اور بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جو ایک چھوٹے سپین میں اگر آپ دیکھیں تو نظر نہیں آتی، مگر اگر پوری زندگی کا جائزہ لیں تو ایک جگہ سے دوسری اور دوسری جگہ سے تیسری، ایک صورتحال سے دوسری صورتحال اور اس سے تیسری صورتحال ہے کہ جس سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی ایک کمپلیٹ سٹوری ہے جس میں بہت سے مختلف حالات ہوئے، بہت سے واقعات میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جو بڑی غیر معمولی تھیں، مگر وہ سب ایسے ڈسکرائب کی گئی ہیں کہ وہ بڑی نیچرل لگتی ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ ایک بہترین قصہ ہے اس لیے کہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس میں کہ ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور دوسری جانب مکے کے قریش کے سردار مخالفت کر رہے تھے، اس کہانی کے ذریعے سے اس صورتحال کو کہ جو موجودہ صورتحال تھی اس کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنا آئینہ، اپنا عکس اس آئینے میں دیکھ لیں اور اس آئینے میں اپنا عکس دیکھیں موجودہ حالات کے لحاظ سے بھی اور مستقبل کے حالات کے لحاظ سے بھی۔ یہ ایک بڑی ایک ایفیکٹو انداز ہوتا ہے کسی کو فیوچر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ان کے ساتھ ہوا، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ پوری سٹوری یہ ہے۔ تو چنانچہ یہ سب وہ پہلو ہیں کہ جو غیر معمولی پہلو ہیں، اور ان کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کہانی کو فرمایا کہ یہ ایک بہترین قصہ ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے یقیناً غافلوں میں سے تھے، یعنی اس سے ناواقف تھے کہ آپ ظاہر ہے کہ مکے میں اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے 40 برس دنیا میں مکے والوں کے ساتھ رہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ سے واقف تھے، چھوٹی سی بستی تھی، ہر شخص ہر دوسرے شخص کو جانتا تھا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد آپ نے اس واقعے کو ایسے بیان کیا اس سورہ مبارکہ میں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی کے نتیجے میں خود سے تو آپ نے نہیں بیان کیا، ایسے بیان کیا کہ اس کے اندر حیرت انگیز حسن ہے، حیرت انگیز نصیحت ہے، واقعات کی ترتیب ہے حکیمانہ، اور حالات حاضرہ
اور مستقبل کے احوال دونوں کے لیے ایسی غیر معمولی ریفلیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بڑا قابل غور معاملہ ہے، اس لیے کہ آپ تو اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے۔ اس قال یوسف لابیہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا، اس وقت کی بات ہے، یعنی یہ کوئی راؤنڈ کوئی 1900 1890 BC بیفور جیزس کرائسٹ کا واقعہ ہے۔ جب کہا یوسف نے لابیہ، اپنے والد سے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام تھے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، سو یوسف علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، سو ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو۔ عربی میں یہ 10 سے لے کے 19 تک جو عدد ہوتے ہیں، نمبرز، اس میں 2 الگ الگ بیان ہوتے ہیں 10 کے حوالے سے، 10-1 10-2 10-3، سو 11 11 12 12 اینڈ سو آن۔ سو میں نے دیکھا 11 کوکبن، ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ جو بات بیان کی ہے، سجدہ کرتے ہوئے مجھے، رأیتہم لی، میں نے ان کو دیکھا، لی، مجھے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ اس بات کو جب آپ سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ انداز بیان سمجھ میں نہیں آیا، آخر اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اس کو سٹریٹ فارورڈ طریقے سے بھی تو بتایا جا سکتا تھا کہ ابا جان، وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں سورج، چاند اور 11 ستارے، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کی بڑائی نمایاں ہو رہی تھی، ان کے لیے ایک ایسا پہلو تھا کہ جو خاص طور پر نمایاں ہو رہا تھا، جو دوسروں کے مقابلے میں ایک سپیریورٹی کا اپیرنٹلی بیان تھا، تو ان کے اندر ایک شریفانہ ریلکٹنس، ایک جھجک تھی، حیا، کہ انہوں نے اس بات کو آخری وقت تک روکے رکھا جب تک کہ بیان کرنا ایک مجبوری نہیں بن گیا۔ تو اس قال یوسف لابیہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11، میں نے دیکھا 11 کوکبن، ستاروں کو، والشمس والقمر، میں نے دیکھا سورج کو اور چاند کو، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، ابھی کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا، لی ساجدین، مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہے ان کی خاص شرافت کا اور ایک عاجزی، انکساری کا۔ قال یا بنیا، والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی نیکی، ان کی عبادت، ان کی شرافت، ان کے چہرے پہ نور ایٹسیکٹرا، ان سب اوصاف کی وجہ سے والد صاحب یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ امپریس تھے۔ اور یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ خدا تعالیٰ کے
ان فیصلوں پر مطمئن نہیں ہوتے کہ جو وہ انسانوں کے بارے میں کرتا ہے، اور اپنے بارے میں یہ خیال گمان رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان سے آگے کوئی اور نکل گیا، تو پھر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں پیدا ہو گیا۔ فرمایا کہ تو اپنے بھائیوں کو تم یہ خواب مت سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو طاق میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح انسان کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ انسان کے اندر کوئی برا خیال آتا ہے، کسی برائی کے لیے ایک رجحان، انکلینیشن پیدا ہوتی ہے، تو شیطان یعنی شیاطین لپکتے ہیں اس پر اور پھر اس کو خراب کرتے ہیں، اس کو اس برائی کے کرنے پر مائل کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کو بتائی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اس کے بعد انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بتایا کہ یہ خواب کیا حقیقت رکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے چنے گا تم کو رب کا، تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تمہیں تعلیم دے گا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت کے بارے میں، باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کے معاملے میں وہ تمہیں علم دے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کرے گا، تمام کرے گا اپنی نعمت تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر، کما اتمها، جیسا کہ اس نے پورا کیا اس کو، یعنی اپنی نعمت کو، اعلیٰ ابوئی کا، تمہارے آباء و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی والد صاحب نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے نا، کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج تمہارے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، یعنی تمہارا رب تمہیں چنے گا، اور اس کے نتیجے میں تم باتوں کی حقیقت کو جانو گے، خوابوں کی حقیقت جانو گے، اللہ کے پیغام کی حقیقت جانو گے، دنیا میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان میں جو اصل ان کے پیچھے اسپرٹ ہے، ریالٹی ہے، اس کو تم جانو گے۔ خواب میں بھی ایک خاص قسم کی سمبولزم ہوتی ہے، اس سمبولزم کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے پیغمبروں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ ان کی جو اصل دنیا میں اپلیکیشن ہونے والی ہے اس کو ان پر واضح کر دیں۔ تو یہ بات ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر ان کو بتائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی ہونے والا ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا۔ یہ اصل میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے، بیان ہے اس چیز کا کہ تمہیں وہ اپنا دین دے گا۔ یعنی یہ دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کا مکمل ہونا ہے، اتمام ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بہت کچھ نوازا ہوا ہے، انسان جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مگر گاہے بگاہے آدمی کنفیوزڈ بھی ہوتا ہے۔ انسان کو ایسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ
نہیں جان پاتا کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو اللہ کا دین اس انسان کے پاس پہلے سے موجود فطرت اور عقل پر مزید اللہ کی طرف سے ایک کنفرمیشن ہے، روشنی پر روشنی ہے، جس کے بارے میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو میں نے تمہارے لیے آج کے دن تمہارا دین مکمل کیا، یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی۔ تو اسی کو یہاں یعقوب علیہ السلام نے بیان کیا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے خواب کی تعویل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب جاننے والا حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے نبوت سے سرفراز کیا جائے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ حکمت والا ہے، وہ اپنے فیصلوں کو حکمت کی بنیاد پر جب چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں کے معاملے میں، ان کی کہانی میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت کے مکے کے ماحول میں طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، کیا ہونے والا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جس طرح سے ستائے جا رہے ہیں، مشکلات میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ قریش کے جو ان کے سردار جیسے غالب آئے ہوئے ہیں، یہ کیا غلبہ باقی رہے گا، ایسے ہی جاری رہے گا، یا جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واضح کر رہے ہیں کہ یہ ایک وقتی غلبہ ہے اہل قریش کا، لیکن اللہ کا قانون لازماً عمل میں آئے گا اور وہ اس غلبے سے اہل ایمان کو نجات دلائے گا۔ تو فرمایا کہ یوسف کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی رہنمائی ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب یوسف اور ان کے بھائیوں نے کہا یعنی آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ یوسف اور اس کے بھائی احب الی ابینا، ہمارے والد صاحب کو زیادہ پسند ہے، منا، ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک بڑا گروہ ہیں۔ یہ تو معلوم ہی ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو یہ 12 بھائی تھے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، چنانچہ یہ 12 بھائی اصل میں بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 بیویوں میں سے ان کے یہ اولاد تھی۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، ان کو بینجمن کہتے ہیں، وہ ایک ماں سے تھے اور یہ سب سے چھوٹے تھے۔ باقی 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی انکلینیشن، دلچسپی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی میں زیادہ ہوئی تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں یوسف اور ان کے بھائی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ہم ایک بڑا جتھا ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی قبائلی زندگی میں، بدویانہ زندگی میں سیکیورٹی کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، اور انسیکیورٹی بہت زیادہ تھی، لوگ لوٹنے والے ہوتے تھے، دشمن ہوتے تھے، ظاہر ہے کہیں کوئی معاشی مسئلہ ہو گیا، کسی قبیلے کو دوسرے پہ حملہ آور ہو جاتا تھا، تو ان کے لیے یہ چیز بڑے اطمینان کی چیز ہوتی، اطمینان کی بات ہوتی
کہ کسی کے ہاں بیٹے ہوتے بڑی تعداد میں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب نے یہ عجیب معاملہ کیا ہے، ان کی یہ عجیب پالیسی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، وی آر 10، وہ 2 ہیں چھوٹے، لیکن وہ ان کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. فرمایا انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد صاحب ایک کھلی غلطی میں مبتلا ہے. یہ بالکل بلنڈر کر رہے ہیں کہ جن کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے ان کو وہ اگنور کر رہے ہیں، اور جو اس قابل نہیں ہیں، جو بہت کمزور ہیں، ان کو اہمیت دے رہے ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا. اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یا تو یوسف کو قتل کر دو یا پھر تم اس کو کہیں پھینک دو. یخلو لکم وجہ ابیکم، تو ہوگا یہ کہ تمہاری باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، یعنی اس سے ظاہر ہے کہ دور ہو جائیں گے اور وہ سارا فوکس تم پر کریں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. صالح یہ ہمارے ہیں قرآن مجید میں تو عام طور پر عمل صالح کے لیے آتا ہے، اچھے عمل کے لیے، لیکن اچھے عمل کو بھی صالح عمل اس لیے کہتے ہیں کہ صالح کا مطلب ہے ٹھیک، اپروپریٹ، جیسا ہونا چاہیے. تو دائرے کے جو نیک عمل ہیں وہی اپروپریٹ ہیں، وہی متوقع ایکسپیکٹڈ ہیں، تو ان کو عمل صالح کہا جاتا ہے، ٹھیک عمل. تو یہاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یوسف اور اس کے بھائی کو تم یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک آؤ زمین میں دور، تو کیا ہوگا، تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف پوری کی پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابت الجب، بلکہ یوں کرو کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، اس کی تہ میں پھینک دو. یلتقطہ بعض السیارہ، تو کیا ہوگا کہ کوئی قافلہ جو آنے والا ہوگا، ظاہر ہے وہ تھی بھی جگہ ایسی کہ تجارتی قافلے آتے تھے، مصر کی طرف جاتے تھے فلسطین سے گزرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو گے تو کوئی قافلہ ان کو اٹھا لے گا، ظاہر ہے قافلہ آئے گا تو پانی پینے کے لیے ڈول تو ڈالے گا، ان کو لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی ایسا تھا کہ جس کو ان سے ہمدردی تھی کچھ نہ کچھ، یا آپ کہیے کہ جو نرم دل تھا. تو اس نے یہ مشورہ دیا اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مشورہ پریویل کر گیا اور سب کے سب مان گئے. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا، یعنی اب یہ پلان لے کے سب نے ایگری کر لیا اور یہ لے کے والد صاحب کے پاس گئے. یا ابانا، ابا جان، ما لکا، کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم کیوں اس کا کوئی برا چاہیں گے. ارسل معنا غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ذرا کھا پی لیں گے، چر چگ لیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے حفاظت بھی کریں گے. یرتا و یلب، کھائیں پیئیں گے اور کھیل کود کریں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. یہ کھائیں گے، پیئیں گے، کھیل کود کریں گے، یہ اصل میں وہی چیز ہے جو ہمارے یہاں پکنک ہے، یعنی
کچھ دل بہلانے کے لیے کچھ عرصے کے بعد ذرا جانے کو جی چاہتا ہے کسی پرفضا مقام پر، تو وہاں اس بدویانہ ماحول میں بھی معلوم ہوتا ہے اس کا رواج تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قال انی لیحزننی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز غمگین کرتی ہے، افسردہ کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا لے گا، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم اس سے غافل ہوگے۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، لئن اکلہ الذئب، کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، پورا ایک گروہ ہیں، تو انا اذا لخاسرون، اس صورت میں تو ہم بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، بڑے ہی نالائق نامراد ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے والد صاحب کو قائل تو نہیں کیا لیکن مجبور کر دیا کہ وہ ان کو یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ تو فلما ذهبوا به، جب وہ یوسف کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور وہ ملے آپس میں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ تم لازماً ان کو اس بات کے بارے میں آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام عین اس وقت کے جب نہایت پریشانی مایوسی کے عالم میں تھے، آپ امیجن کریں کہ کہتے ہیں ان کی ایج اس وقت 17 سال کی تھی، تو ان کو جب پھینکا ہوگا اور نیچے کنویں میں گر رہے ہوں گے، سو خیال ایک دیکھنے والے کو یہ آ سکتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دا ڈے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، کہ عین اس وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی اور ان کو یہ بتایا، فکر مت کرو، ایک دن آنے والا ہے جب تم ان اپنے بھائیوں کو یہ بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا حرکت کی، اور انہیں یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ انہیں کون بتا رہا ہے اور کیسے تمہیں معلوم ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں مشکلات، مسائل، مصائب، تکالیف، پریشانیاں ہیں، تو خدا کا ساتھ، اس کی طرف سے اطمینان، سکون اور غیر معمولی اس کی پلاننگ بھی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ظاہر پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو مظلوم ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اور عین اس وقت بھی کس طرح سے وہ ان کو سنبھالتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اطمینان دلایا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت روتے ہوئے، یعنی انہوں نے رات کے وقت کا شاید اس لیے انتخاب کیا کہ اگر وہ اس سے پہلے آ کے اس کا انکشاف کرتے تو ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام سرچ میں لگا دیتے بہت سے لوگوں کو، اور کوئی نہ کوئی ان کو پا لیتا کنویں میں۔ سو انہوں نے دے میڈ شور کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف جو انہوں نے واردات کی ہے وہ بالکل آخری وقت تک، آخری حد تک کامیاب رہے۔ تو وہ آئے رات کے وقت روتے ہوئے،
قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عندنا عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم تو دوڑ بھاگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے تھے، ریسنگ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، تو کیا ہوا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعنی اس بھیڑیے کے کھانے کا اندیشہ تو یعقوب علیہ السلام پہلے ہی کر چکے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندیشہ ان کو اسی لیے تھا کہ اس علاقے میں بھیڑیے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ شاید کچھ وارداتیں ہوئی ہوں، تو انہوں نے اسی سے فائدہ اٹھا کے والد صاحب کو یہ کہا کہ وہ بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ دل کا چور ہے کہ جو زبان پر آ گیا۔ آدمی کتنا ہی ادروائز انٹیلیجنٹ، کانفیڈنٹ اور اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عام معاملات میں بہت اپنے فیصلوں پر کانفیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی شکل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اس کو چھپا نہیں سکتا۔ کوئی بات زبان سے نکل آتی ہے، کچھ انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے، انسان اپنے اس کرائم کو اگرچہ کہ جھوٹ موٹ کے دلائل سے ثابت بھی کر دے کہ وہ اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا اس کی باڈی لینگویج وہ بتا دیتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ جو پورا پلان بنایا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لائے اس کی قمیص جھوٹ موٹ کے خون کے ساتھ، یعنی جھوٹ موٹ کا خون بھی اس کے ساتھ انہوں نے لگایا اور وہ اپنے ساتھ لے کے آئے، تاکہ یہ امپریشن کریٹ کریں کہ یہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا، اور اس ساری سٹرگل میں خون نکلا جو ان کی قمیص پر جس کے دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے فرمایا بل نہیں، بلکہ، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، that is not what happened، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی، یعنی تم نے یہ ایک افسانہ تراشا ہے۔ فصبر جمیل، تو اب صبر جمیل ہی کا میں مظاہرہ کروں گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے تو صبر جمیل دے۔ صبر جمیل یعنی وہ صبر کہ جو خوبصورت صبر ہے، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی لوگوں کے سامنے واویلا نہیں، کوئی کمپلینٹ نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے پر راضی، اس کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرنا۔ غم ہے لیکن غم کو دل میں رکھا ہوا ہے، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جا رہا، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہو کے اس سے مانگا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ صبر جمیل، صبر جمیل ہی ہے کہ جو میں اختیار کرنا چاہوں گا۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سہارا ہے، وہی ہے کہ جس سے استعانت طلب کی جائے۔ علی ما تصفون، اس پر کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، جو تم بات کر رہے ہو، میرے لیے اس میں اگر کوئی سپورٹ، کوئی سہارا ہے تو اللہ کی ذات کا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ
آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں سورہ یوسف کی پہلی 18 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کر دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا۔ لعلکم تعقلون، اے قریش کے لوگوں تاکہ تم بات کو سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو سنا رہے ہیں ایک بہترین قصہ۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ جو ہم نے وحی کی تمہاری طرف اس قرآن کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے تو بالکل ناواقف تھے، غافل تھے۔ اس قال یوسف لأبیہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی، مجھے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ قالا یا بنیہ، انہوں نے فرمایا، والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ فیکیدوا لک کیدا، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں، تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک، اور اسی طرح سے چن لے گا تم کو ربک، تمہارا رب، ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور وہ تمہیں باتوں کی حقیقت سے بھی آگاہ کرے گا۔ ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، اور وہ تمام کرے گا اپنی نعمت کو تم پر اور یعقوب کی اولاد پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسے کہ اس نے اس کو پورا کیا تمہارے آباء و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے۔ کون آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک، یقیناً تمہارا رب، علیم حکیم، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں، یعنی ان کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں ان سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس قالوا لیوسف واخوہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو زیادہ پسند ہیں ہمارے مقابلے میں۔ ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک بڑا گروہ ہیں، ایک جتھا ہیں۔ ان ابانا، یقیناً ہمارے والد، لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، او اطرحوہ ارضاً، یا پھر اس کو پھینک دو کسی زمین میں، سرزمین میں، کسی علاقے میں دور دراز کے۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ وتکونوا، اور تم ہو جاؤ گے، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، بالکل ٹھیک لوگ، یعنی تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابت الجب، اور تم اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، تو انہیں کوئی چلتا ہوا قافلہ اٹھا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، ایسا کرو اگر تم کو واقعی کچھ کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، ما لک لا تامنا علی یوسف و انا لہ لحافظون، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف
کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، آپ اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا و یلب، کچھ کھائیں پیئیں گے، کچھ کھیل کود کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، انہوں نے فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غم میں ہوں، مجھے اس بات پر افسردگی ہے، ان تذهبوا به، میں پریشان ہوں اس بات پر، اس امکان پر کہ تم لے جاؤ گے اس کو، وَأَخَافُ، اور مجھے اندیشہ ہے، ان يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک گروہ ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہم پھر بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، پھر تو ہم بڑے ہی ناکام نامراد۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ اس کو لے گئے، بَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور وہ سب اکٹھے ہوئے کہ وہ ان کو پھینک دیں ایک کنویں کے اندھیری تہ میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تم لازماً ان کو بتاؤ گے ان کے اس معاملے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، انا ذهبنا، ہم نکلے، نستبق، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی ریسنگ کرتے ہوئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہو سکتے حالانکہ ہم سچے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لائے اس کی قمیص کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، یعنی بدمن کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، ان کا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے دل نے ایک بات ہے کہ جو گڑھ لی ہے، تمہارے لیے گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، تو اچھے انداز کا صبر، اسی کی میں توفیق مانگتا ہوں اللہ سے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سہارا ہے، علی ما تصفون، اس کے مقابلے میں کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب سر، اب ہم انشاءاللہ کوسچن آنسرز کا سیشن اسٹارٹ کریں گے۔ جس نے کوسچن پوچھنا ہے، کائنڈلی آپ زوم کے اندر اپنا ہینڈ ریز کر لیں اینڈ ویٹ فار یور ٹرن۔ آئی آسک یو ٹو کائنڈلی کیپ یور کوسچن شارٹ، اینڈ ونس یو ہیو ڈن آسکنگ یور کوسچنز پلیز میوٹ دا مائکس۔ تھینک یو۔ سر، ہمارا پہلا کوسچن ہے مس رفیہ خواجہ کا، کائنڈلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے کوسچن کر لیں۔ وعلیکم السلام جی۔ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کل آپ نے ایک سیشن کیا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہیل از اٹ لائکلیہڈ اٹ ول ناٹ بی اٹرنل۔ آئی ایم افریڈ، مجھے ذرا پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ یو سیڈ سم تھنگ کہ اٹ ول بی دیئر ٹل the heavens and earth are present. Do you think you could possibly clarify this for me, because ذرا سا مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ قرآن مجید کے الفاظ سورہ ہود میں آخر میں ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جہنم میں پڑے رہیں گے
ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے، یعنی جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی نافذ ہوگا. لیکن اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ یہ جو سزا ہے یہ سزا لاسٹ کرے گی جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. وہ کب تک قائم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال یہ اشارہ قرآن مجید کا بڑا واضح ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 107 میں. اور فرمایا ان ربک فعال لما یرید، کوئی شبہ ہے تو جان لو کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. اس سے میں نے جو بات انفر کی وہ یہ تھی کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو ہیپننگ فار ایور، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو اس ہمیشہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہمیشہ کے جو لٹرلی ہمیشہ ہے، نیور ٹو اینڈ ایور، اور دوسرا ایک اس کے کانٹیکسٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ بھائی مجھے یہ جو بات سمجھ میں آئی ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس کو ہمیشہ کہتا رہوں گا. اس ہمیشہ کا مطلب ہے جب تک میں زندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ خدا کی اسکیم میں اگلی زندگی میں جنت اور جہنم کا جو ڈیوریشن ہے وہ نیور ٹو اینڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک لمٹ ہے ڈیوریشن کی. لیکن جنت کے بارے میں البتہ یہ ضرور کہا کہ وہ عطاء غیر مجزوز ہے، وہ ایک ایسی عطا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. چنانچہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وعید ہے پنشمنٹ کی کہ جو واضح اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈیوریشن پر ختم ہو جائے گی، اور وہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو وعدہ اس کنڈیشن، اس پرومس کے ساتھ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. So does it would there be another heaven and sky? I'm sorry, Ms. Sophia, time is short and we have to take Okay, other that's questions as fine. well. Thank you so much. It's okay. Thank you. Next question is by Muhammad Safwan. Muhammad, kindly unmute your mic and ask your question, please. Muhammad Safwan, kindly unmute your mic and ask your question. Okay, it seems he does not want to ask the question. Our next question is Muhammad Sharif. Please ask your question. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, was Yusuf al-Islam and his actual brother Binyamin dearer than other brothers in reality, or it was an allegation put by them? مطلب انہوں نے کا الزام تھا کہ واقعی میں ان کے ابا کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین زیادہ پسند تھے. اس کا جواب تو یعقوب علیہ السلام ہی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک پسند وہ ہوتی ہے کہ جو دل میں ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک جذبات کا اظہار ہے، ایک اندر کی کیفیت ہے، اور ایک وہ ترجیح ہے کہ جو عمل میں نظر آتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر تو سارے کے سارے انصاف عدل کے آخری درجے میں کھڑے ہوتے ہیں. ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کے اگر 12 بیٹے ہیں تو وہ کسی ایک بیٹے یا 2 بیٹوں کو دوسروں کے مقابلے میں جنرلی عملاً پریفرنس دیں. یہ الزام تھا ان کے بھائیوں کا. جیسے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو ہیں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ اور باقیوں کی خبر ہی کوئی نہیں.
یہ دنیا والے ایسے الزامات لگا سکتے ہیں اللہ کے پیغمبروں پر. اللہ کے پیغمبر تو انصاف، عدل اور تمام دوسرے اعلیٰ اوصاف کا پیکر ہوتے ہیں. ہم انسانوں کو، عام انسانوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے معاملے میں انصاف کریں جتنا ہمارے لیے ممکن ہے. تو پیغمبر تو اس انصاف کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. البتہ یہ انصاف ہی کا تقاضا ہے کہ اگر اولاد میں سے کسی نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے یا وہ اچھا رویہ شو کر رہے ہیں تو ان کو انکریجمنٹ ملے. یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے. لیکن جو لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اور وہ دوسروں کو بھی اپنی ہی طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، جو حاسد ہوتے ہیں، وہ پھر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو ایک دل کی انکلینیشن ہے، اس پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور ایک باہر کی زندگی میں انصاف ہے، وہ پیغمبروں سے اس میں جو اعلیٰ ترین انصاف کا درجہ ہے اس سے کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. تھینک یو سر. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے یوزر نیم آئی فون کے نام سے ہے. آپ پلیز اپنا کوشچن پوچھ لیں اینڈ دین چینج یور نیم فار نیکسٹ ٹائم پلیز. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک سیکریسی رہتی ہے. Okay, it appears they don't know how to unmute their mic. Next question is Shabnam ka. Aap kindly, okay, we have her. Please ask the question. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ نے آیت میں ایک ایگزامپل دیا تھا صبر کا، تو خوبصورت صبر کے بارے میں آپ نے کہا، اس کو ذرا تفصیلاً آپ بتائیں. جی، میں نے اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ صبر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے اپنے اوپر ہونے والے اس مشکل صورتحال کو برداشت کر لیا اور 2-4 منٹ کے لیے چیخو پکار بھی کی، 2-4 لوگوں کو کچھ سنایا بھی، اور اس کے بعد جب سٹیمنا ختم ہو گیا تو صبر بھی کر لیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ صبر حقیقی صبر نہیں. جو صبر اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ صبر جمیل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی صدمہ ہوا ہے، تو اس پر ظاہر تکلیف اور غم تو ہوگا. اگر اس کا اظہار انسان کو آنکھوں میں آنسوؤں کے ذریعے سے یا یہ کہ اس میں کچھ بات بیان کرنے کے ذریعے سے جو کسی ایسے موقع پر ایک معروف طریقہ ہوتا ہے، اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شور شرابہ، چیخو پکار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے، انسانوں کے ساتھ گلے شکوے، چڑچڑاپن، یہ صبر جمیل نہیں ہو سکتا. تو صبر جمیل جو ہے وہ اصل میں وہ صبر ہے، وہ استقامت ہے مشکل حالات میں بھی، کہ جس میں انسان اپنے اچھے رویے پر قائم رہتا ہے. تھینک یو سر. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے شبنم مس کا. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کریں. تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب چھوٹا سا شارٹ کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب. آیت نمبر 6 میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا تعبیر الاحادیث، خوابوں کی حقیقت، تو یہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا یا انہوں نے انفر کیا ہے؟ اور کیونکہ خواب میں بظاہر جو بیان ہوا ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں نکلتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایلیویٹ کرے گا. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا بتا دیں. تھینک یو. دیکھیں، یہ بات کہ پیغمبر جو بات فرما رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے سے فرما رہے ہیں یا خود اپنا اجتہاد کر رہے ہیں، کوئی انفرنس ڈرا کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے.
اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ہے. پیغمبر نے ایک بات کہہ دی, خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی کریکشن نہیں آئی, اور یہاں تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کر دیا. تو اب یہ وحی ہے یا خود ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو وحی کے آنے کے نتیجے میں جو ان کی پرسنالٹی بنی اور جو ان کی تربیت ہوئی, اٹ میکس نو ڈفرنس. یہ گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کر دیا, سمجھا دیا. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ویسے بائی دا وے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وحی کے بغیر انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ان کو ایک بات کی تہ میں جانے اور خوابوں کی حقیقت بیان کرنے کی صلاحیت دی تھی, انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت سے خود یہ انفرنس ڈرا کیا. مگر ہو سکتا ہے وہی بھی آئی ہو, لیکن ہم اس بارے میں نہیں جانتے. اور خواب کی تعبیر یہاں نہیں تعویل کہا گیا, باتوں کی تعویل. خواب باتوں میں سے ایک بات ہے, یہ زیادہ ایک وائڈر بات کی گئی جس میں کہ خواب بھی ایمبریس ہو گئے, اور اس کے علاوہ بھی جو باتیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں, لوگ جو کچھ باتیں کرتے ہیں, لوگ جو کچھ خواب دیکھتے ہیں, ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سمجھایا ہے کہ وہ اس کو جانیں اور اس کے مطلب تک پہنچیں. اب نائف ایک ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں ونڈو جہاں لوگوں نے ابھی تک میوٹ نہیں کیا. سو برائے کرم جیسے ہی وہ ہماری کلاس میں آئیں تو سب سے پہلے اپنے ونڈو کو میوٹ کر لیں. غالباً شائستہ عمران صاحبہ ہیں, کون ہیں ان کا بھی اس وقت سارے میوٹ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کی مائکس نہیں آن, ان کے مائکس کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں. اوکے رائٹ. سر ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے محمد صفوان کا. پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا کوشچن پوچھ لیں. السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جناب, الحمدللہ آ رہی ہے. جی سر, میرا کوشچن یہ تھا کہ سر جیسے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے کچھ کے نام رکھ دیے, جیسے الف لام میم, الف لام را, نون. تو سر پھر جیسے الف لام میم جو سورت ہے اس کا بھی نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. ابھی الف لام را سورت ہے, اس کا نام یعنی سورہ یوسف. تو سر یہ بیسیکلی چینج کس نے کی ہے؟ اور اگر میں نے سنا تھا شاید صحابہ کرام نے چینج کیے ہیں, تو سر وہ ایک انسان اللہ کے دیے ہوئے نام کیسے چینج کر سکتا ہے؟ نہیں, صحابہ کرام نے نام نہیں چینج کیے. وہ انہوں نے کسی سورہ کو پکارنے کے لیے الگ سے نام رکھ دیے. بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی فرد کے کئی نام ہوتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام سب سے زیادہ نمایاں ہیں, محمد اور احمد. ابھی ہم نے ذکر کیا ایک اور پیغمبر کا, یعقوب علیہ السلام کا, ان کے بھی 2 نام ہیں, یعقوب اور اسرائیل. سو نام ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک قرآنی نام ہے اور ایک پھر بعد میں لوگوں نے نام رکھ لیے اپنی ضرورت کے تحت. تو سورتوں کے جو نام ہمارے ہاں عام طور پر حروف مقطعات کے علاوہ مشہور ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے نام نہیں ہیں. اور زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے نام بھی نہیں ہیں. یہ لوگوں نے بعد میں, صحابہ کرام نے ان کو ان ناموں سے پکارا, لیکن ان میں کوئی کنسنسس بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ہی سورہ کے ایک سے زیادہ نام ہیں. بنی اسرائیل بھی ہے, اور اسرا بھی ہے, اور لہب بھی ہے, اور مسد بھی ہے, توبہ بھی ہے, اور برات بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. رہی یہ بات کہ ایک سے زیادہ صورتوں کے ایک ہی نام ہیں, تو ایسا تو ہوتا ہے, لوگوں کے نام بھی ایک طرح کے رکھ دیے جاتے ہیں. اس میں بھی بہت سی کچھ شاید یکسانیت کے پہلو ہوتے ہیں. فرعون, یہ ایک زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب نام ہوتا تھا, سبھی فرعون ہوتے تھے. ہمارے یہاں بھی ریسنٹ پاسٹ میں اس کی مثال ہے, جارج ڈبلیو بش سینئر, جارج ڈبلیو بش جونیئر, ایک ہی نام ہے, اینڈ سو آن. سو وہ نام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی نام ہے 2 صورتوں کا, تو وہ اپنے مضمون میں بہت کچھ مشترک ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے. اور یہ ایسی ان صورتوں کے
مضامین کو تدبر سے پڑھ کر معلوم بھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً ان کے جو حروف شروع میں آئے ہیں ان کے کامنالٹی جو ہے وہ ان کے مضامین کی بھی اشتراک کی طرف دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے مس عائشہ ظہیر کا، پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پوچھنا تھا ابھی میوٹ ہو گیا آپ کا، پھر دوبارہ ان میوٹ کریں، ہمیں آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ جی السلام علیکم، آ رہی ہے آواز؟ جی جی جی۔ اچھا، ابھی آپ نے تھوڑا کسی کے کوشچن پہ آنسر بھی دیا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب لاسٹ ہو گئے تو حضرت ان کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے صبر جمیل کرنے کے لیے کہا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ان کو پتا تھا کہ یہ پروفٹ ہوں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کی طرح آپ کو بھی نالج ملے گا حدیث کی تعویل کا، یہ وہ، تو اس سے میرے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا تھا کہ شاید ان کو پتا تھا پہلے سے، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی آپ نے آنسر دیا کسی کے کوشچن میں، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا۔ جی دیکھیے، آپ کی اچھی بات ہے، یعنی آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں شاید کہ میں نے جو کہا وہی بات صحیح ہے کہ وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے کہ اگر یہ اللہ کی وحی ہوتی تو شاید پھر وہ یہ کہتے جی کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے پیغمبر تو بننا ہی ہے اور آگے چل کے ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اس لیے کہ وہی تو بات کو بالکل ڈیفینیٹ کر دیتی ہے۔ تو غالباً یعقوب علیہ السلام کا گمان غالبی تھا، اور اس وجہ سے یہ آگے چل کے ہم سٹوری میں دیکھیں گے ان کی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل مایوس تھے، بلکہ وہ تو آخری وقت تک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس بات پر امید رکھتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے دوبارہ ملیں گے۔ مگر یہ آپ کی بات سے اس بات میں کچھ اور وزن پڑ گیا کہ پروبیبلی انہوں نے جو تبصرہ کیا، جو ایکسپلین کیا یوسف علیہ السلام کے نام کے خواب کے تعبیر کے پہلو کے حوالے سے، وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ وحی الہی نہیں تھی۔ تھینک یو سر۔ سر ہمارا لاسٹ کویسچن پلیز۔ اوکے سر، ہمارا لاسٹ کویسچن ہے اشرفیہ خواجہ کا، پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کویسچن کر لیں گے۔ سوری، کمنگ بیک ٹو جو آپ کی ایکسپلینیشن تھی، میں ذرا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی کہ جب اللہ یہ کہتا ہے جب تک جنت اور یہ دنیا ہے اور ہیونس ہیں، تو ڈز اٹ مین دیٹ دیر وڈ بی another heaven, another hell and another جنت؟ ذرا سا اگر اس کو کلیئر کرتے تو دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں بیان کی سورہ ہود کے، یہ والے آسمان و زمین نہیں ہے، بلکہ وہ نئے آسمان و زمین ہیں کہ جو قیامت کے بعد وجود میں آئیں گے، جن کے بارے میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی ایک دوسری زمین کی شکل میں، والسماوات، اور اسی طرح سے آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ سو یہ والے آسمان و زمین نہیں، بلکہ وہ بدلے ہوئے آسمان و زمین کہ جو قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلوں کے بعد بعد یا سائملٹینیسلی وہ اس میں وجود میں آ جائیں گے۔ پروبیبلی پہلے وجود میں آئیں گے اور بعد میں فیصلہ کر کے ان میں لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ سو وہ جو دنیا وجود میں آئے گی وہ اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ لمبی زندگی ہوگی۔ وہ جتنی لمبی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بعض لوگوں کو
سزا دیں گے اور ہمیشہ کی سزا دیں گے، یعنی وہ زندگی جتنی لمبی بھی ہے وہ ساری کی ساری زندگی وہ اس جہنم میں گزاریں گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں بھی اس کی ڈیوریشن ایک لمیٹڈ ڈیوریشن ہوگی، جب تک کہ اس زندگی کے آسمان و زمین قائم رہیں گے، اور اس میں جو جنت میں ہوں گے وہ اس ڈیوریشن میں ہمیشگی پائیں گے۔ لیکن جنت کے معاملے میں یا جنتیوں کے معاملے میں اللہ کا پرومس یہ ہے کہ ان کو جو اس نے ایٹرنٹی کی خوشخبری دی ہے وہ اٹ از گوئنگ ٹو لاسٹ۔ اس کے بعد آگے کیا شکل ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنی باتیں ہم کو بتاتے ہیں جو ہمارے لیے جاننی ضروری ہیں، اور باقی کے بارے میں وہ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہ جو فیصلہ بھی کرے گا ٹھیک کرے گا۔ Thank you very much, sir. Sir, we have no more questions. Okay. Thank you very much, and thank you everybody for joining us today for this session. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔